اخباری خبر کے مطابق پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا بھانڈا پھوڑنے والے ناردرن کمانڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ایم وی ایس کمار کو عہدے سے ہٹا کر حراست میں لے لیا گیا۔ بھارتی جنرل ایم وی ایس کمار نے دھمکی دی کہ سچائی پر میرے خلاف کارروائی ہوئی تو تمام ماورائے قانون اقدامات بتا دوں گا، جبکہ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے آل پارٹیز کانفرنس میں تسلیم کیا کہ یہ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کی ناکامی ہے۔ اس اعتراف کے باوجود بھارت نے اس دہشت گردی کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دیا۔ دیکھو جتنی باتیں آپ نے کی ہیں نا، یہ کسی عالمی عدالت میں چلا جائے، یہ یو این او شو این بھی پورا ڈھونگی ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کتنی عظیم ماں ہوگی جس نے جنرل وی ایس کمار جیسے انسان کو جنم دیا۔ آپ نے وجہ نہیں بتائی کہ عہدے سے ہٹا کے حراست میں لے لیا گیا، کیوں؟ ہی ریفیوزڈ کہ میں اس گندگی اور گناہ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ سلام ہے اس ماں کو جس نے ایسے سپوت کو جنم دیا، ایسے باضمیر آدمی کو جنم دیا۔ ایم ہی لے لیا لیفٹیننٹ جنرل کو حراست میں۔ ان کے لیے وہ عجیب ہوگا، لیکن اس کے لیے عجیب نہیں ہوگا۔ وہ انسانوں کے قتل عام میں شامل نہیں ہونا، اس کو پتا ہوگا مجھ سے، آپ سے، یا شاید ہماری اپنی حکومت سے بہتر اس کو پتا ہوگا کہ یہ بکواس کر رہے ہیں۔ اور ان کی وی ایس کمار صاحب کی جو آخری جو جملہ آپ نے بتایا ہے کہ میرے خلاف کارروائی ہوئی تو تمام ماورائے قانون اقدامات بتا دوں گا، what does that indicate؟ ایسے قوموں میں واقعی خال خال پیدا ہوتے ہیں۔ یہ صحیح لال جنا مان ہے، قابل فخر انسان۔ میرے دل میں ان کے لیے، میں ان کے لیے دعا کروں گا، میرے دل میں ان کے لیے بہت زیادہ تعظیم ہے، اور خدا کی قسم اس کی وجہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہندوستان اور وہ جنگ کے دھانے پہ ہیں، فلانا ایٹم کا وہ چلتا رہا ہے ساری زندگی۔ کیا کتابیں پڑھتے گزر گئی؟ بنی نوع انسان کی ساری زندگی جنگوں سے بھرپور ہے۔ ایک جنگ رکتی ہے تو دوسرے کی تیاری میں وقت صرف ہوتا ہے باقی، اس لیے وہ کوئی بات نہیں، لیکن خوبصورت آدمی۔ اچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ محمد علی کلے، آپ وہ تو بچے ہو گئے اس وقت، یا پتہ نہیں تھے بھی کہ نہیں، محمد علی کلے، کیسس کلے اسلام قبول کرنے کے بعد دنیا کا لیجنڈ، اس سے بڑا سپورٹس مین ماں نے شاید جانا ہی نہیں، باکسر۔ ویتنام کی جنگ میں انہوں نے کہا ہی ریفیوزڈ۔ اس جیسا دلیر بہادر ماں نے کہاں پیدا کرنا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں ویتنامیز کا، معصوم لوگوں کا، بے قصور لوگوں کا میں کیوں قتل عام کروں؟ سو غیرت مند کہیں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اچھا سادہ سوال ہے یار، مجھے تو کوئی زیادہ عقل شکل نہیں ہے کہ اگر ہمارا پرائم منسٹر، جس کو میں ایز این انڈیویجول، ایز اے ووٹر پسند نہیں کرتا، 1000 جنم بھی لے تو میں اس کو کبھی نہ ووٹ دیا نہ دوں گا، لیکن بات تو وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ بھائی ایک واقعہ ہوا، قابل مذمت ہے، افسوسناک ہے، انسانی زندگیاں گئیں، اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کروا لیتے ہیں مل کے۔ مجھے بتاؤ واٹ از دا پرابلم؟ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، جینوئن بات۔ 26-27 بندوں کے لیے تم 28-30 کروڑ بندہ مروانے چلے ہو، یا عقل کرو۔ غیرت مر گئی ہے، ضمیر سو گیا ہے، یا اس نے خودکشی کر لی ہے۔ دیکھو مقتول بھی ایسے ہیں یہ جن کے قاتل متنازع ہیں، یا اور بھی ان کی موت سے بھی زیادہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ باقاعدہ، اچھا لیکن بھارت کا میڈیا اور سیاستدان ہی جان زدہ ہے۔ میں دیکھتا ہوں الجھن ہوتی ہے، 15-20 منٹ کے بعد نا مجھے متلی سی ہونے لگتی ہے، میں کہوں یار بند کر۔ ایک آخری بات سن لو، پتہ نہیں آپ کا وقت ضائع ہوگا ویورز کا۔ میرے ایک بھائی تھے پھوپھیزاد، بہت پیار تھا ان سے، انہوں نے دنیا میں کوئی ملک چھوڑا نہیں جو کئی بار نہیں دیکھا۔ پورا نام تھا مصباح الحق جاوید، میرا اپنا اصلی نام اسرار الحق ہے، والد کا نام میاں نثار الحق، ہمارے سارے خاندان میں نام اسی طرح، یہ میرا پین نیم تھا جو بس چپک گیا الحمدللہ۔ وہ ایک بار بامبے سے آئے تو مجھے بات بتاتے ہو خدا کی قسم وہ بندہ رو پڑا۔ بڑا پاک باز آدمی تھا، سوائے سگریٹ کے اور کوئی عیب نہیں، بڑے ڈاکٹریٹ کیا ہوا کیمسٹری میں، یہ وہ بہت عالم فاضل۔
बात करते हुए रो पड़े वो। तो मैंने कहा भाई, लोग कहते हैं आवाज़ उनकी ना साथ ना दे, तो कहते हैं कि मैं, वो चूँकि अजीब तरह का मुसाफिर था, अजीब तरह का सयाह था, वो साल के 2 महीने इसी काम पे लगाता था हर साल। तो मुझे कहते हैं कि मैं बॉम्बे रात को सड़कों पे निकला कि मैं रात का बॉम्बे देखना चाहिए। वो साइबेरिया गए एक बार गर्मियों में, फिर अगले साल चले गए, यार यहाँ तो सर्दियों में आना चाहिए। और मैंने कहा क्या फ़र्क है, लेकिन ये वॉज अ क्रैक पॉट। तो आंखों से आंसू आ गए, आवाज़ उन्होंने कंट्रोल की। तो कहते हैं कि वहाँ प्लास्टिक की झोंपड़ियाँ, ये प्लास्टिक नहीं होता जो मेज़ों मुज़ों पे डाल डूल देते हैं, उसके पार्टीशनें हुई वो बांसों वगैरह के साथ, पहली मंजिल भी, ग्राउंड फ्लोर ऊपर। उन्होंने कहा मैंने एक बच्चा देखा क्रॉल करता हुआ, 8, 10, 12 महीने साल का होगा, मुझे याद नहीं। उन्होंने कहा बच्चा क्रॉल करता हुआ मिडल ऑफ द रोड, मिडनाइट। तो कहते हैं मेरे से रहा नहीं गया, मैं भगा, मैंने उठाया, दूर से मुझे को लाइट नजर आई, मैंने बच्चे को उठाया और सामने वाली झोंपड़ी में, झोंपड़ी नहीं बस बॉम्बे की बात कर रहा हूं, फुटपाथ पे। अभी मैंने आपको बताया कि वहां हिंदुस्तान में गुर्बत, खते गुर्बत पे कितने करोड़ हैं। हसन साहब, सरहद पार से आपकी फेवरेट सिख बिरादरी के ख़वातीनों हज़रात तरन्नुम में कुछ कह रहे हैं। ये जो कह रहे हैं बहुत खूबसूरत कह रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत कह रहे हैं। ये अंदर से आने वाली आवाज़ है। अच्छा, राय तंदूरी साहब, मैं तो कभी उनको मिलना नहीं, वो ड्रामा बड़ा करते थे स्टेज पे, शायर अच्छे थे, मरहूम हो गए, अब कई साल हो गए। उनका एक शेर है, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। यानी कई साल पहले, उस वक्त भी मोदी बरसर इक़्तिदार था, जब उन्होंने ये पढ़ा, ये यही कुछ करते हैं, यही इनकी औकात है। और ज़ालिमों, सफ़ाकों, तातारियों, मंगोलों की वो नहीं देखते, उनका फोकस होता है इक़्तिदार। इसीलिए सियासत इसलिए मनहूस तरीन चीज़ है। बहरहाल मोदी एंड कंपनी ने सारा माहौल जंगी किस्म का इलेक्शन की जीत के लिए बनाया है, सबको पता है, उनके अपने अवाम को भी पता है। गुज़श्ता इंतखाबात में जो इनके साथ हुआ, क्या नारा था, अब की बार 400 पार, फिर क्या बना, तारो तार। अब अगला इलेक्शन है, उसका देखते हैं क्या बनता है। और मैं फिर वही बात कर रहा हूँ हिंदुस्तानियों से, कहो भाई अपने पुरखों की तरफ लौट जाओ। याद रखना, जो बाप अपनी वल्दियत से मुकर जाए, बापू को उन्होंने मना, मैं हमेशा गांधी जी उनका एहतराम। खैर, अच्छा, अगर पहलगाम से बीजेपी की मकबूलियत ना बढ़ी, तो इस तरह का एक और वाक़या कहीं और, ये कपवाड़े तो बारामूले तो श्रीनगर के लाल चौक, कहीं भी हो सकता है। फिर सिखों की हमदर्दियां समेटने की कोशिश, समेटनी नहीं, कोशिश मशरक़ी पंजाब को भी किसी न किसी इम्तिहान में डाल सकती है, जो इनकी जहनीत है, जो इनकी मेंटालिटी है। जी बिल्कुल ठीक है हसन साहब। इनकी से मुराद इंडियंस नहीं, मोदी साहब एंड कंपनी। जी हसन साहब, सिखों की तहरीक खालिस्तान के रहनुमा गरपतौत सिंह का कहना है कि 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम भारतीय फौज को पाकिस्तान पर हमला करने के लिए पंजाब से गुजरने की इजाज़त नहीं देंगे। ये भी कहा कि जंग हुई तो पाक आर्मी के लिए लंगर लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ये देखो, इनका नाम बड़ा मुश्किल है, सरदार जी मैं कह लेता हूँ, मैं आप बोल लेते हो, ये बड़ा मुश्किल सा नाम है, मेरे मुंह पे नहीं चढ़ रहा। इनको मैं सुनाता हूँ, इनके भी और हमारे भी, बाबा बुल्ले शाह, वो तो पढ़े लिखे जो हिंदू हैं, वो भी आशिक है उनके। इट खड़के दुक्कड़ बजे तत्ता होवे चुल्ला, आन फकीर ते खाखा जावन राजी होवे बुल्ला। ये बड़ी खूबसूरत बात है, मेहमान नवाजी। और याद रखना, हम चूँकि जाहिल हैं, हम कह देते हैं फ़कीर। गदागर और फ़कीर में बहुत फ़र्क है, ये फ़क्र से है। फ़कीर होना तो बहुत बड़ी सादत है। लेकिन मैं सरदार साहब का शुक्रिया अदा करने के बाद ये अर्ज़ करता हूँ कि सरदार जी, तुहाडे तो बेहतर कौन जानता है कि भुखा शेर ज़्यादा भैड़ा होंदा है।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਨਾ ਲਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਚੁਕਾ ਲਾਂਗੇ माशाल्लाह। चलें। सही, आगे चलते हैं साहब। इंडिया ने समय समेत 3 बड़े पाकिस्तानी चैनल्स पर पाबंदी के अलावा मुतादिद यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी पाबंदी लगा दी है, क्या कहेंगे इस बारे में? दूसरी तरफ पहलगाम हमले पर भारतीय हुकूमत, फौज, सिक्योरिटी इदारों और वज़ीर-ए-आज़म मोदी का भांडा फोड़ने वाली गुलकारा नेहा सिंह राठौर के खिलाफ गद्दारी समेत 10 इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दायर कर दिया गया। यानी गुलकारा, वो बच्ची मैंने भी देखी है, 10 इल्ज़ामात, बहुत घटिया मेंटालिटी है। एक आधा इधर भी पा दो, ए भी पा दो, उधर भी पा दो, और वो कहते हैं ना लानतुल्लाह अल काज़िबीन, मैं कहता हूँ लानतुल्लाह अल ज़ालिमीन। वो बच्ची है, वो गा रही है, खूबसूरत बात है कि वो पाकिस्तान को, उसने कहा मुर्दाबाद कैसे कहूँ, जो मेरे बाबा नानक की, अच्छा उनका एहतराम हम करते हैं। मैंने इतनी किताबें उन पे पढ़ी हैं, एक ज़माने में मैंने ये सोचा था कि वो सीरियल बनाया जाए इसमें। मैं उनका एहतराम करता हूँ बहुत ज़्यादा। सिखों का मैंने आपको पहले बताया है, मैंने नहीं इस तरह के प्यारे लोग देखे, हालांकि हमारा बैकग्राउंड है, उसके पीछे भी पता नहीं कितनी भयानक साजिश होगी। देखो इस तरह की पाबंदियाँ जाहिल लोगों के, जाहिल कौमों के जाहिल तरीन, बोधे तरीन हुक्मरान करते हैं। इससे पैदा होती है ख़ास तरह की क्यूरियोसिटी, उस गीत की डिमांड बढ़ जाएगी। अच्छा हुआ, क्यूरियोसिटी जब होती है ना इन चीज़ों से, वो बढ़ती है। रिपल्ट, अच्छा आप जब ओवर करोगे, खाने की आला से आला चीज़ भी आप ओवर करोगे भैया। हमारे यहाँ ये जो हमारी ये सरकार लगी हुई पंजाब से, थोबड़े थोबड़े नारे नाम फलाने, इससे रिपल्शन पैदा होती है, ओवरडोज हो जाता है आदमी। इसी इत्तदाल और म्याना रबी का हमारे हुजूर ने हुक्म दिया है, इबादत में भी और खाने में भी। लोग को कराहत आने लगती है, शक्लें मनहूस लगने लगती हैं, लेकिन इनको वो अकल है ही नहीं। इनके पास चमचे कटचे होते कहते दबी आओ लोगों के पैसे दे काला नहीं, ये वो सारा। सो ये जो बात है, इस तरह की हरकत ये जो बच्ची के साथ की है नेहा सिंह राठौर या जो भी, मेरा जाहिर है ये बच्ची सिख होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, कतन नहीं। और वहाँ वैसे एक जुनून छाया, मुझे दुख होता है, बरादरी तो है ना हमारी। देखो आप हो एंकर, मैं आपका मेहमान, और या जो कुछ भी है, ये सारा कुछ इंडिया में भी होता है, उसका रेप्लिका ही है ना। अब वो हमारे ही दोस्त, बरादरी कह लो आप, हम पेशा, ये वो, मुझे लेवल देख के दुख होता है, सिवाय नफरत के कुछ नहीं, सिवाय बक बक के कुछ नहीं। अच्छा उसकी भी मुझे पिछले दिनों में पता लगा कि उसको कौन सा मीडिया कहते हैं, और ये वो। अगर ये हमारे यहाँ भी बिकाऊ लोगों की कमी तो नहीं है, ढेर लगा हुआ है, टके टके की नौकरियों पे बिक जाने वाले, 2 प्रोग्रामों पे या 4 फलां, ये सारा छोड़ो। है तो बेसिकली हमारा सदियों का साथ है, एक दूसरे की सोबत में रहे हैं, एक दूसरे का रंग मौजूद है। जी बिल्कुल सही। हसन साहब, अमरीकी नायब सदर ने कहा है कि भारत कोई ऐसा रद्द-ए-अमल ना दे जो खित्ते में तनाज़े का बायस बने। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से राब्ते के बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोन पर बातचीत की और पाकिस्तान से के साथ मिलकर कशीदगी ख़त्म करने पर जोर दिया, जबकि अमरीका की साबिक नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी एशिया ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पहलगाम हमले की तहकीकात गैर जानिबदाराना माहिरीन से कराने की तजवीज़ की हिमायत की है। चीन ने कहा कि जनूबी एशिया में अमन के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेंगे। तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दोगान का कहना था कि हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। ये दुनिया के बड़े मुमालिक पाक भारत कशीदगी के हवाले से इतने फिक्रमंद क्यों हैं? हद हो गई यार, दुनिया को अब कहते हैं ग्लोबल विलेज, आलमी गांव है ये, और एक जगह आलूदगी होती है तो बाकी मुल्क मुतासर होते हैं। और अमेरिका ने एक हरकत, वो सुपर पावर है, उसकी बात अलग है, लेकिन एक हरकत उसकी जो है पूरी दुनिया को में उसकी ना वेव्स जाती हैं। इसी तरह मतलब पूरी दुनिया, ये बात ये नहीं है कि दोस्त ममालिक और गैर दोस्त ममालिक, ये इंसान हैं, महज़ब हैं, सोच समझ रखते हैं, इंसानी ज़िंदगियों के साथ इनकी को दिलचस्पी है, और महज़ब दुनिया और नाम नहाद तरक्की पजीर। हमें अब तरक्की पजीर ये लाड से कहने लगे हैं हम जैसे मुल्कों को, पहले कहते होते थे गैर क्या, अंडर डेवलप्ड। अच्छा
تو مہذب دنیا یعنی ڈیولپڈ دنیا اور نام نہاد یہ ترقی پذیر ملکوں میں رویوں کا ہی فرق ہے، یاد رکھنا، ورنہ ان کی کوئی 3 آنکھیں یا 4 ٹانگیں نہیں ہیں۔ قوموں کے عروج و زوال کی اگر تاریخ پڑھو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، ادروائز کبھی سنیں کوئی قوم جو کبھی دنیا پہ حکمرانی کی ہو، مختلف لوگ آتے جاتے رہے ہیں، امریکہ کا بھی ایک فیز ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن جنہوں نے بھی کی ہے ان میں سے کبھی کسی کے کوئی آزاد ڈفرینٹ نہیں تھے، سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے، کمٹمنٹ اور طرح کی ہوتی ہے، دیکھنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، اس لیے وہ کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جو کہا وہ ٹھیک ہے، یہ ذمہ دار ملک ہیں، مودی صاحب کی طرح یہ مہم باز نہیں ہیں جو اپنے ایک جگہ الیکشن جیتنے کے لیے پورے کے پورے خطے کو داؤ پہ لگانے کے چکر میں ہیں۔ لیکن بہرحال چھوڑو، وہ ٹھیک ہے، یہ نیچرل بات ہے۔ شروع میں جب سلو موشن میں کام جا رہا تھا تب بھی میں نے کہا تھا کہ نہیں، لا تعلق نہیں رہ سکتی دنیا، مہذب دنیا لا تعلق نہیں، چونکہ معاملہ اگر آخر پہ پہنچ گیا تو پورا قرۂ ارض اس سے متاثر ہوگا، خطے کو تو چھوڑو۔ بالکل، چلیں آپ آگے چلیں۔ ٹھیک ہے حضرت صاحب، دوسری طرف پاکستان کے وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ بھارتی حملے کا اگلے چند دنوں میں خطرہ ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ تصادم کا امکان کم ہو گیا ہے، مگر بھارت اب بھی بھوکلاہٹ کا شکار ہے۔ پاک فوج کی قوت بڑھا دی، ہم نے اسٹریٹجک فیصلے کر لیے، ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال اسی صورت کیا جائے گا جب ملکی وجود کو براہ راست خطرہ ہوا۔ یہ تینوں میں سے کون سی ایسی اس نے بات کی ہے جو کامن سینس میں عام بندے کو، پڑھے لکھے بندے کو پتہ ہے کہ خطرہ ہے؟ ایک طرف وہ کہہ رہا ہے، دوسری طرف تصادم کا امکان کم ہوا ہے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، یہ ویوز ہیں، یہ آتی جاتی وولٹیج ہے، کبھی گرتی ہے کبھی اوپر ہوتی ہے۔ ہم جس طرح کے ممالک ہیں ہمارے ہاں یہ چلتا ہے، مہذب دنیا میں نہیں ہوتا ہوگا۔ ہمارے یہاں وولٹیج نہیں، کبھی بڑھ جاتی ہے تو وہ سارے آپ کے جو کچھ بھی ہوتے ہیں پانڈے ٹینڈے وہ خراب ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، وولٹیج کم ہو جاتی ہے، اس کا علیحدہ نقصان ہے۔ تو یہ بالکل اسی طرح کی ایک صورتحال ہے، ایک میڈنس ہے جو چل رہی ہے۔ تو پاک فوج کی قوت بڑھا دی، ہم نے اسٹریٹجک فیصلے کر لیے۔ ابھی تم نے کیا کر لی ہے، تمہیں کیا پتہ دفاع کیا ہوتا ہے؟ جو ڈے 1 سے تیار بیٹھے ہیں، جنہوں نے پہلے بہت ساری جنگیں بھگتی ہیں، وہ تو ہمیشہ ایور ریڈی والا کام ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ وہ کی وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، پتہ نہیں کرتے پہنچی جانج تے ونوں کڑی دے کان، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ تیار ہیں لوگ، ایسی کون سی بات ہے؟ جو ادارہ ہمارا، میں پاک فوج کی بات کر رہا ہوں، وہ ظاہر ہے ہمیشہ ان کی پرائرٹی نمبر 1 2 3 تو یہی ہوتی ہے۔ باقی معاملات میں تو یہ جو سویلین ہے نا، یہ سیاست دان نام نہاد، یہ گھسیٹتے ہیں ان کو۔ تو دوسری طرف آپ دیکھو سلامتی کونسل میں بھارت اپنی مرضی کی وہ جو قرارداد تھی وہ منظور نہیں کرا سکا۔ اچھا، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے کامیاب عمدہ سفارت کاری کرتے ہوئے پہلگام واقعے پر کے خلاف مذمتی قرارداد تھی، اس میں سخت جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے انہوں نے ڈراپ کروا دیے، اور اقوام متحدہ نے بھی بھارت کے موقف کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہی ہے، چونکہ وہ بودا ہے۔ اور اب مودی صاحب نے اپنے چناؤ کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، اور اسی بات پہ مجھے سیاست دانوں، پوری دنیا کے نہیں، اپنے اور اس ٹائپ کے سیاست دانوں سے اور سیاست سے مجھے نفرت اس لیے، یہ ہے نہیں، یہ اپنی اتنی سی چیز کے لیے عوام کا اتنا کچھ برباد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور کرتے ہیں۔ تو یہی کچھ انہوں نے کہا، بی جے پی کے اکثر امیدوار اپنی ضمانتیں ضبط کرا بیٹھے تھے پچھلے الیکشن میں، یہ پتہ نہیں کیا نعرے کیا لگا رہے تھے، نتیجہ کیا نکلا ہے، یہ روبہ زوال ہیں۔ اللہ انڈینز کو، ہمارے پڑوسیوں کو، بھائیوں کو عقل دے، وہ جائیں اپنے بزرگوں کی وراثت کی طرف۔ ایک سنجیدہ پولیٹیکل پارٹی، یہ کس زمانے میں کیا بیچ رہے ہیں؟ ہندو تباہ، پتہ نہیں یار کیا مینٹیلٹی ہے، کیا سوچ ہے۔ کبھی ان میں کو میچور بندہ آ جائے، یا قوم اپنا رخ تبدیل تو کر لیا ہے انہوں نے۔ اللہ کرے اگلے الیکشن کا دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، واٹ نیکسٹ؟ اچھا صاحب، قومی سلامتی کے سابق مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تو مکمل تباہی ہوگی۔ یہ بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ جب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، میرا خیال ہے ہمارے پہلے پروگرام میں نے کہا تو یہاں تو گھاس نہیں اگے گی صدیوں تک۔
تو جو انہوں نے کہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. وہ اتھارٹی ہیں, وہ ایک سابق مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ, وہ جو بات کر رہے ہیں 100% درست ہے. اور ایک بات ہے ہمیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے اور ہم سے زیادہ ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. میں آپ کو ایک موازنہ دیتا ہوں پاکستان کا. میں نے کہا تھا نا کہ نقصان جنگ میں اس کا زیادہ ہوتا ہے جس کا حجم زیادہ ہوتا ہے. ایک 6 فٹ کا آدمی اور ایک 5 فٹ کے آدمی کے درمیان اگر ایکسچینج آف فائر ہوتا ہے تو 6 فٹا مرے گا, وہ 6 فٹ کا مرا, جو 4 فٹ کا ہے وہ. اچھا, پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر, یہ میں کو فخریہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں فیکٹ شیٹ عوام کے سامنے رکھ رہا ہوں, جن میں ہمارے انڈین لسنر, وہ تو پتہ نہیں بین شین ہو گیا جو بھی ہے, پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں 15.6. ذہن میں رکھنا. فی کا سالانہ آمدنی ہے $1407, آبادی 25 کروڑ, لٹریسی ریٹ جو ہے 62 سے 68 کے درمیان, کرنسی شرح تبادلہ جو ہے ایک ڈالر کے بدلے 278 روپے. سمجھ آئی بات؟ غربت کی لکیر کے نیچے 9 کروڑ. یہ ہے پاکستان. پاکستان کا ٹوٹل دفاعی بجٹ ہے تقریباً $7.5 بلین. اب چلو ذرا مودی صاحب کی طرف, انڈیا کی طرف دیکھو. بات سنو, جب ایٹم بم ہے نا, وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ ہندوستان کا فورن ایکسچینج ریزرو $686 بلین ہے. ہمارا کتنا میں نے بھی بتایا, 1506 بلین. ایٹم بم نہیں دیکھے گا. نارمل حالات ہوں اگر تو یہ چیزیں میٹر کریں گی. ایٹم بم دے سامنے نہیں, وہ بہت بڑا بدماش ہے. اچھا, اور بم یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ فی کس آمدنی ہمارے ہاں, ان کے ہاں ہے 2.25 لاکھ سالانہ. ٹھیک ہے, ہماری میں بتا ہی چکا ہوں. اچھا, کرنسی کا جو ہے شرح تبادلہ انڈیا کا 85 روپے ہے $1 کے بدلے. ہمارا میں نے کیا بتایا, $1 کے بدلے 278 روپے. سمجھ آئی بات؟ ایٹم بم نے نہیں دیکھنا, اس بیوقوف کو سمجھ ہی نہیں آنی. اچھا, بم یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ انڈیا کی آبادی 1 ارب 46 کروڑ ہے, وہ آتے صرف 25 کروڑ. نہ, بموں کی آنکھیں نہیں ہیں جو دیکھ کر پھٹیں یا سوچ کر پھٹیں. اچھا, مزیدار صورتحال ہے ویسے. اچھا, وہاں کا مطلب انڈیا کا لٹریسی ریٹ ہے 77%. سمجھ آئی بات؟ ہمارا ہے 62 سے 68 تک. اچھا, بم کو یہ بھی نہیں پتا چلنا خبیث کو کہ سرحد کے اس پار غربت کی لکیر کے نیچے تقریباً 19 کروڑ لوگ زندہ رہنے پہ مجبور ہیں. اچھا, انڈیا جس چیز کو اپنی مائٹ سمجھتا ہے, ایک لمحے کی مار بھی نہیں ہے. گرینڈ ٹوٹل جب آئے گا نا تو اس میں پاکستان نقصان میں نہیں. اس کی ایک اور وجہ میں پہلے بتا چکا ہوں. ہمارے تو پتہ نہیں 55-56 مسلمان ملک ہیں, وہ 13 کی بنے گا کالیا. مطلب یہ کامن سینس کی بات ہے, کرنا ہے تو کر لو. اچھا, وہ بات سنو, یہ کوئی بابا تھا, سیلاب آیا, پورا گاؤں حویلیاں رڑ گئیں, برباد ہو گیا سارا کچھ ہی. تو وہ جو بزرگ تھا وہ درخت پہ چڑھ کے کہہ کے مار رہا ہو, غریب آدمی کسان. چودھری نے کہا بغیرت ہمارا بیڑا غرق ہو گیا, جانور رڑ گئے, حویلیاں رڑ گئیں, تو کیا؟ انہیں کہا جی تک غریب ہوتا مزہ آیا ہے. تو یہ تو میچ ہی بہت اعلیٰ ہے. یہ میچ برابر پہ ختم ہوگا, چونکہ نقصان ادھر زیادہ ہوگا تو الٹیمیٹلی ہمارے فائدے میں ہے. اور بات سنو, پتہ نہیں ان کے سینوں میں واقعی دل نہیں ہوتے اور ان کی کھوپڑیوں میں بھیجے نہیں ہوتے. لاشیں پڑی ہوں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے, تو کوئی بہت ہی بے غیرت ہوگا جو ان پہ رونے کی بجائے پوچھے گا ان کا مذہب کیا تھا. بچے, عورتیں, معذور, بوڑھے. اور بات سنو, ہمارے دین میں پہلے تھا عرب ورلڈ میں کہ جنگوں کے بعد جو فاتحین ہوتے تھے وہ مفتوحین جو تھے, مفتوح ہوا جو لوگ ہوتے تھے, ان کی لاشوں کے اعضاء کاٹ دیتے تھے. ہمارے حضور نے منع کیا. اور میں سوچتا ہوں کہ ایٹمی جنگ ہو گئی تو اعضاء ہی نہیں رہنے, کسی نے بڑھنا کی ہے. ہوش کر لو اگر ہوندی ہے تے, نہیں تے پھر پتا نہیں. اتنے بھی ساڈی کوئی نہیں سنتا, انہوں نے بھی نہیں سننی, لیکن انہوں میری
ایک اپیل ہے کہ یار ایک باری ٹنٹا مکا دیو، پھر نہیں اگر باز آتے پوری کوشش کریں رک جائے، نہیں رکتا تو پھر یہ 100 سال بعد دیکھیں گے آنے والی نسلیں، جو بچا کچا ہوگا وہ آ جائے گا۔ آگے چلو۔ حسن صاحب، آپ کے خیال میں اگر پاکستان کے پاس ایٹم بم نہ ہوتا تو کیا انڈیا اب تک حملہ کر چکا ہوتا؟ کئی حملے کر چکا ہوتا۔ تم نے مجھے میرے اندر کا ایک احسان فراموش آدمی جگا دیا ہے یہ سوال کر کے۔ دیکھو، بڑی غلطیاں، بڑی حماقتیں، بڑی رونت ذوالفقار علی بھٹو میں بھی تھی۔ فرشتہ کوئی نہیں ہے یہاں، لیکن آج دن ہے اس آدمی کو خراج تحسین پیش کرنے کا۔ وہ اتنا ویژنری تھا کہ ہمارا عددی رقبہ یہ وہ سارا، تو یہ تو پھر بیلنس اسی طرح ہوگا۔ سو ذوالفقار علی بھٹو شہید، آپ کو سلام۔ دوسرا، مرحوم عبد القدیر خان، ان سے کوئی غلطی بعد میں ہوئی ہوگی میں نہیں جانتا، لیکن پاکستان کی حد تک انہوں نے مجھے ایک بار بتایا تھا، وہ میرا ان کے ساتھ بہت خوبصورت تعلق بن گیا تھا، حالانکہ میں ان کو ملنے سے گریز کرتا تھا، چونکہ میں مذاق اڑاتا تھا کہ ہم جاہلوں کی قوم ہے، ایٹم بم بنا کے پھدک رہے ہیں، چونکہ پھدکنا انہیں چاہیے جنہوں نے ایجاد کیا ہے، ہم نے تو ایک نقل ماری ہے۔ میرا اینگل اور تھا، انہوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا۔ دوسرے محسن وہ ہیں آج جو ہے نا بٹن دبایا فلانا، یہ مطلب لونڈے لپٹوں والی باتیں ہیں نا، یہ محسن ہے ہمارے ہاں۔ اچھا ہوا آپ نے یاد دلایا، یہ دن ہیں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا، یہ ہیروز ہیں ہمارے۔ چلیں۔ حسن صاحب، بھارت کے فالس فلیگ آپریشنز دنیا بھر میں تماشا بن گئے ہیں۔ ماضی کی نسبت اس بار بین الاقوامی میڈیا نے پہلگام واقعے کی کوریج نہیں کی۔ امریکی اور دیگر ممالک کے میڈیا نے اسے محض خبر کے طور پر لیا۔ معروف بھارتی صحافی برکھا دت کے مطابق بین الاقوامی میڈیا کی جانب سے پہلگام واقعے کی نامناسب کوریج پر وہ صدمے سے دوچار ہیں۔ ذرائع کے مطابق ماضی کے واقعات جن کا الزام پاکستان پر لگایا گیا کے شواہد اب تک سامنے نہیں آئے۔ دیکھو، برکھا دت جو ہیں یہ انٹلیکچولی سپیریئر ہیں، ڈفرینسز ہو سکتے ہیں کہیں بھی، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی شخصیات جن کے ہم پیروں کی خاک نہیں ہیں، ان کی بھی کچھ چیزیں پڑھتے ہوئے خیال آتا ہے کہ یار یہ کوئی بات سمجھ نہیں آئی، تو وہ اپنی جگہ پہ، لیکن برکھا دت ایک بڑا معتبر نام ہے، انٹلیکچولی بہت سپیریئر ہیں ان لوگوں سے۔ یہ تو بیچارے بندر بیٹھے ہیں۔ تو دیکھو بات سنو، یہ میں میڈیا دیکھتے ہوئے مجھے اچانک خیال آیا کہ ان میں سے ہر بندہ پرتھوی راج چوہان بنا ہوا ہے۔ اب تم پوچھو وہ کون؟ پرتھوی راج چوہان ایک بہت دلیر آدمی تھا۔ ترائن کی پہلی جنگ میں شہاب الدین غوری بری طرح زخمی ہوا، جنگ ہار گیا۔ اس کے جو ساتھی تھے وہ اس کو زخمی حالت میں اٹھا کے لے گئے۔ اس نے وہ خون آلود کپڑے تبدیل نہیں کیے، افغانستان جا کے پورے 1 سال بعد وہ اسی میدان میں ترائن کے آیا اور اس نے پرتھوی راج چوہان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اب مصیبت یہ ہے کہ ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، انہیں بھولتی نہیں یہ چھترال کی کسی اور نے ہے۔ بھائی وہ پاکستانی نہیں تھے۔ تاریخ میں یاد رکھو، ہمیشہ جو حکمران طبقہ ہوتا ہے، مہذب ملکوں کی کہانی چھوڑ دو، اور مہذب ملک بننے بہت بعد میں شروع ہوئے، ایک ہوتا ہے اجلاف، ایک ہوتا ہے اشراف۔ یہ کبھی بھی بیچارے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہمیں اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، ان کو پاگل بنانے کے لیے، یہ پتہ نہیں ان کو کیا قصے کہانیاں سناتے ہوں گے۔ ذرا نیوٹرل رائٹرز کی، ہسٹورینز کی ذرا کتابیں تو پڑھ کے دیکھو۔ میں تو کہتا ہوں آج سے گوروں کے آنے سے پہلے، گوروں کے آنے کے بعد، مغلوں کے دوران، سلاطین دہلی کے دوران، مجھے بتاؤ عام مسلمان یا عام ہندو کی حالت میں کوئی فرق تھا؟ کوئی شرم نہ کو گل۔ ٹھیٹو، کتابیں تو میں نے نہیں لکھی، گوروں کی ہی پڑھ لو۔ آج سے مطلب گوروں کی آمد کے بعد، اس سے پہلے جو کچھ تھا، ان کے آنے کے بعد، وہ تو کل کی بات ہے، سب کو ہی پتا ہے۔ مجھے بتاؤ، ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد سے پہلے سلاطین دہلی سے لے کے مغلوں تک، مجھے بتاؤ مسلمان کتنے پریویلیج تھے؟ اوئے بات سنو،
بیٹا آپ تو سمجھ لو 2025 میں اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان سن دیکھو صدی دیکھو، اگر یہاں کے عوام کروڑوں بیچارے پاورٹی لائن پہ، کروڑوں بچے اسکولوں سے باہر، تب کیا ہوگا یار؟ ایک غلط سودا بیچ رہے ہیں یہ جڑا ہے نا ہندو توا پروگرام، یا جڑے کوئی بھی لوگ نے یہ جھوٹ بیچ رہے ہیں، لیکن چونکہ جہالت وہاں بھی بہت ہے، وہاں آسانی سے جھوٹ بک جاتا ہے۔ اگر یہ بات میرٹ پہ کر رہا ہوتا ہے، خدا کی قسم میں اس کو اور طریقے سے دیکھتا۔ خیر آگے چلیں۔ حسن، بھارت میں کانگریس کے رہنما وجے وتیور نے مودی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ پہلگام واقعے کی ذمہ داری آپ کو لینا ہوگی، حملہ آور 200 کلومیٹر تک اندر گھسائے، انٹیلیجنس کیا کر رہی تھی؟ دہشت گردوں کی جانب سے مذہب پوچھنے والی باتوں کا مقصد عوام کو بے وقوف بنانا ہے۔ تو بالکل ٹھیک ہے، سادہ سی بات ہے، اس پہ میں یہ تو سوال ہی نہیں بنتا، لیکن یہ بڑے حوصلے والے لوگ ہیں، اپنے ہی گھر کے اندر اپنے ہی ہم وطنوں ہم مذہبوں کے ہاتھوں ذلیل ہونا بڑا بہادری کا کام ہے۔ اس بہادری میں ان کا جواب نہیں، لیکن جو جن کا سارا کچھ مرمرا گیا ہو اندر سے، وہ لاجک ریزن نہیں دیکھتے۔ دوسری طرف بھارت کے ممتاز ماہر آبی وسائل کا کہنا ہے کہ سندھ طاس معاہدے سے نکلنا لا حاصل مشق ہے، جس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا، صرف بھارت پر مزید تلخی پیدا کرنے کی ذمہ داری آئے گی۔ دیکھو ہی از ناٹ دا اونلی ون، یہ بات بہت سے لوگ کر چکے ہیں اور کئی بار چھپ چکی ہے، لیکن ایک جو پنگا لین دا ہوں نا شوق کچھ لوگوں، کچھ قوموں نو، کچھ لیڈراں، او ہو سبحان اللہ۔ چلو یہ ٹھیک ہے، اور یہ بھارت کے ممتاز ماہر آبی وسائل کی بات کر رہے ہو تو یہ زیادہ میں اس کو وزن دوں گا، کیونکہ بھارت کے ہیں، ادروائز تو اٹس اے نون فیکٹ۔ ہم بھی شاید اپنے پچھلے کسی پروگرام میں اس طرح کی بات کر چکے ہیں، اور انہوں نے بھی معطل ہی کیا ہے۔ معطلی کیا ہے؟ ہمارے یہاں نہیں ہے پلسیے معطل ہو جاتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، اس سے بھی بہتر تھانے پہ 3 مہینے کے بعد چلے جاتے ہیں، کسریں پوری کر لیتے ہیں۔ سو معطل ہی کیا ہے نا، ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ابھی بہت کچھ دیکھنے کو باقی ہے، بہت کچھ ہونا نہیں اللہ نہ کرے، لیکن بہت کچھ دیکھنے کو۔ ایک بات بتاؤں بڑی دلچسپ، مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ انڈین میڈیا پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جی پاکستانی فلانا، اوئے وہ بڑے وہ انجنے تو پریشان۔ اوہ خدا کی قسم ہے، میں بات سنوں، میں اپنے انڈین ہم پیشہ لوگوں سے، ٹھنڈ پروگرام ہے پورا، یاد رکھو، کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگی کہ انڈیا تو فلانا تو ٹمکانا، نو، مجھے نہیں پتا وہاں کیا ہے، لیکن مجھے چند لوگوں نے بتایا ہے کہ انڈین جو میڈیا ہے وہ بھائی ٹوٹل ٹھنڈ پروگرام، پرسکون عوام، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے یہ اس طرح کا پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں۔ آئی ایم سوری، آپ کا سوال اس سے مختلف تھا، میرا دھیان کہیں اور چلا گیا۔ ہاں جی